الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني السيد البهي السراج المضيء كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد لوگوں خالق کائنات حق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لائق حق محمد و آل محمد اس صفحہ کے بانیان جن جن صاحبان نے اس اجازاری سید الشہداء میں حصہ ڈالا مالک صاحب کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد جلد فرما اور ہم ان کی جان ساروں میں شمار فرما نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات سارے میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ دوستو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر دستور الہی یہ ہے طریقہ پروردگار یہ ہے سنت کردگار یہ ہے کہ اللہ جب ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے آیہ مجیدہ کا سادہ سا ترجمہ ہر روز آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جاتا ہے میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ دوستو کل تک کا سلسلہ گفتگو یقیناً آپ کے اذہان عالی میں ہے کہ آیات کی دو قسمیں تھیں ایک سامع ایک ناطق
کل کا ہمارا سلسلہ گفتگو یہ تھا کہ یہ علماء کی فرضی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ صامت کو سمجھنے کے لیے ناطق کی ضرورت ہے۔ ایسی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ناطق آیات کا اہتمام کیا، بارہا پیغمبر گرامی نے عیسائیوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب صامت سے کام نہ چلا تو ناطق اکٹھے ہو کے نصارہ نجران کے مد مقابل گئے۔ بالآخر انہوں نے ہار مان لی اور ناطق کی بات مان کر انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا، معافی مانگ۔ یہاں تک کل کا سلسلہ گفتگو ہمارا پہنچا تھا۔ ایسے ہے آج اس سے آگے سلسلہ کلام کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے ناطق آیات کا اس لیے انتظام کیا کہ وہ صامت کو سمجھا سکیں، یعنی کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ناطق کو قائم نہ رکھے۔ اگر صامت موجود ہو، ناطق نہ ہو، تو پھر اللہ کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے اللہ نے پہلی آیت بعد از رسول مولا علی کو بھیجا اور کہا، مولا علی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی طرف متوجہ ہو کے کہ ھذا کلام اللہ صامت و انا کلام اللہ ناطق، یہ قرآن اللہ کی صامت کلام ہے، میں اللہ کا ناطق کلام ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ أَنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر نعمت کے ملنے کے بعد تم شکریہ خالق ادا کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں کہتا ہے جنہوں نے علی جیسی نعمت کے ملنے کے بعد شکریہ خالق ادا کیا، خالق نے انہیں حسن جیسی نعمت سے نوازا۔ جنہوں نے حسن جیسی نعمت کے ملنے پہ شکریہ خالق ادا کیا، انہیں حسین جیسا امام عطا کیا، حسین کے بعد زین العابدین۔ یہ شکریہ ادا کرتے جا رہے ہیں، وہ ذات نعمتوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ امام محمد باقر کی شکل میں، کبھی جعفر الصادق کی شکل میں، کبھی موسیٰ کاظم کی شکل میں، کبھی محمد تقی علی نقی کی شکل میں، کبھی حسن عسکری کی شکل میں، وہ ذات دیکھ رہی ہے کہ میرا بندہ شکر پہ شکر ادا کرتا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھکوں گا نہیں۔ وہ کریم ذات کہتی ہے تیرا شکر قائم رہے، میری نعمت دائم رہے گی۔ دوستو، اب اللہ کی ناطق آیت صامت کو سمجھائے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ پریشان تو نہیں ہو کہ مولوی نے کہڑے پاسے دو
آج سونا موضوع شروع کی موسم ہی ٹھنڈا تو موضوع میں ایسا ہوتا ہے معاذہ شروع کیتا ہے من نے میرے بزرگ دوستو پورے قرآن میں جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے جہاں جہاں ذات کردگار نے نماز کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اے اللہ نماز دن میں 5 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، نماز کے لیے 5 مرتبہ کہہ لیتا، زکوٰۃ کے لیے 1 مرتبہ کہہ لیتا، مسلمان تھے سارے، کلمہ گو تھے رسول کے، تو یہ مان لیتے کہ زکوٰۃ بھی دینا ہے اور نماز بھی پڑھنا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو اللہ کہتا ہے نہیں، میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام مفت خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ نمازی صرف نماز ہی نہ پڑھتا رہے، بستر اٹھائے، لوٹا ساتھ، کبھی اس گاؤں کبھی اس گاؤں، پیچھے زنانیاں منگدیاں اور پہ پائے جدہ دے جو شاہریاں ونڈے تو واپس کر رہے ہیں جی۔ ایسے اسلام کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھ اور محنت کر، مزدوری کر، تاکہ تجھے پتا چلے میں نے قابل زکوٰۃ بننا ہے۔ اسلام مفت خوروں کو پسند نہیں کرتا، نماز بھی پڑھ زکوٰۃ بھی دے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہوں شیعان علی زکوٰۃ کے منکر نہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حکومت کو نہیں دیتے۔ توجہ چاہوں گا مسلمان سے، ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں، ہم چاول، جو، گندم، کھجور، کشمش، سونا، چاندی، گائے، بھیڑ، بکری، 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کب؟ جب یہ نصاب کے مطابق ہو جائیں۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ جب یہ نصاب کے مطابق ہو جائیں تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں، ہم حکومت کو دینے کے منکر ہیں کہ بینک ہماری زکوٰۃ نہ کاٹے۔ علامہ قبلہ مفتی صفدر حسین صاحب، مفتی جعفر حسین صاحب، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آپ کے علاقے میں جامعہ جعفریہ سے جی، انہوں نے زیادہ سے عامر سے لکھوایا تھا، قانون پاس کروایا تھا کہ بینک ہماری زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے۔ اور جو ہے نا سلوات پڑھی ہو میں کرنا تھا، بینک ہماری زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے۔ قانون پاس ہو گیا۔ جب قانون پاس ہو گیا میں پوری ذمہ داری سے دیتا ہوں، آؤ پورے پاکستان کے بینکوں کو چیک کرو، کتنے ایسے بندے ہیں جو شیعہ نہیں، اسے سمجھ آئے جی وہ میرا ساتھ ضرور ہے، شیعہ نہیں، وہاں اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میرا تعلق فقہ جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ سے ہے، میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ بھائی پیسے بچانے کے لیے اپنا عقیدہ بدل رہے ہو۔ ایک اور بات
جی جی بالکل جی 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 75 دیکھیں میں اس سے کم کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ 50 سے اوپر، تو سب کہہ رہے 75% سے زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے وہاں لکھ کے دیا ہے کہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میرا تعلق فقہ جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ سے ہے، میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ ایک اور بات سنو اور سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ میں کیونکہ مدرسے میں پڑھاتا ہوں گجرات جامعۃ المجتبیٰ میں، 20-22 سال ہو گئے مجھے وہاں پڑھاتے ہوئے، تو وہاں پہ ہمارے ظاہر اہل سنت برادران ہیں، ہمارے تعلق ہے ان کے ساتھ، دوستانہ بھی ہے، اور کئی ہمارے دوست آتے ہیں۔ مولوی صاحب کام تے کرتے ہیں جی حکم کرو، اے بھائی رنیا بچیاں سن دو، بھائی نے آپ فوت ہو گئے، اپنے ذرا وہ لیٹر پیڈ تے لکھ دیو کہ مرن والا شیعہ سے، سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی کیوں لکھوا رہے ہو؟ یہ جائیداد کا مسئلہ ہے، مکان ہے، کوئی تھوڑی سی جائیداد ہے بھائی صاحب کی، تو وہ ان کی بیٹیوں کو مل جائے گی، باقی حصے دار نہیں بنیں گے۔ آپ شیعوں میں ہے کہ جائیداد بیٹی کو ملتی ہے، جسے سمجھ آئے، جسے سمجھ آئے، ایسے ہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، پاک جگہ پہ کھڑا ہوں، میرے کئی دوست ایسے آئے، حتیٰ کہ بانیان مدرسہ کے بہت قریبی تعلق سگے بھائی اپنے دوست کو لے کے آگئے۔ ہمارے پرنسپل قبلہ علامہ زمان حسینی صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں میں نماز پڑھاتا ہوں، جی پڑھاتی ہوں۔ انہوں نے کہا جو کچھ آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں یہ سچ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جو کچھ آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں یہ سچ ہے؟ وہ دیکھتے ہیں نہیں قبلہ سچ تو نہیں۔ میں کہا اس کا مطلب مجھے نماز پڑھانے کا حق نہیں ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے نماز۔ قبلہ صاحب نماز رکھ کر دی، بھائی جب تم جس مسلک پہ ہو اس کے اعتبار سے جس کا حق ہے اسے دو۔ آج کہتے ہو 1400 سال بعد کہ بیٹی کا حق ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے محمد کی بیٹی کا حق تھا۔ ہم تمہیں آج یاد آیا ہے بیٹی کا حق؟ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا حق ہے۔ میرے رسول دوستوں نے بات قریب کریں، زحمت سے تمام کروں۔ جہاں جہاں نماز کا ہو وہاں وہاں زکوٰۃ کا ہو۔ کچھ شرائط نماز میں ہے، کچھ زکوٰۃ میں ہے۔ جو شرائط نماز کی ہے وہ زکوٰۃ کی نہیں۔ توجہ ہے نا جی؟ نماز میں شرط ہے جب ہم نے نیت کر لی، تکبیرۃ الاحرام کہہ لی، اللہ اکبر، اب ہم پانی نہیں پی سکتے، بات نہیں کر سکتے، ہم کوئی چیز تقسیم نہیں کر سکتے، ٹافی میری جیب میں ہے میں نکال کے کھا نہیں سکتا۔ اگر کروں گا ایسے تو نماز باطل ہو جائے، ایسے ہی ہے میرے بزرگوں دوستو۔ یہ نماز کی شرائط، نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں نہیں نہ دیکھ سکتے، جب بنا کے کھڑا نماز صحیح ہے۔ چل میں مولوی ہوں، میں نے ابا کبا پہنی ہوئی ہے، میرے پاس ہی میں اتھارٹی ہے، ماما میرے سر پہ، ابا بھی میرے کندھوں پہ ہے، اب میں کھاتے ہوئے کوئی چیز تقسیم کرنا شروع کر دوں، نماز باطل ہو جائے گی۔ چلے تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں، کوئی ایم پی اے ایم این اے، اس سے بھی اوپر چلے، اس سے بھی چھوڑ، تبا تابعی غوث قطب ابدال سکندر، تبا تابعی صحابی نماز پڑھ رہے،
صحابی کے درجے سے اوپر نہیں جاؤں گا، یہیں تک۔ صحابی پڑھ رہا نماز پڑھتے پڑھتے وہ کوئی چیز کھانا شروع کر دے، صحابی کی نماز سی، دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے، نماز بات ہے۔ کوئی چیز تقسیم شروع کر دے، نماز بات ہے۔ لیکن اگر بندہ دائیں بائیں دیکھے نا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، پکی بات ہے نا، سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنے لگو، دھیان دینا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے زاہد مجھے تیری عبادت پہ یقین نہیں، اے زاہد مجھے تیری عبادت پہ یقین نہیں، کیوں؟ وقت سلام تیرا منہ جو کعبے سے پھر گیا۔ توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، اے زاہد مجھے تیری عبادت پہ یقین نہیں، توجہ میری طرف جی، اے زاہد مجھے تیری عبادت پہ یقین نہیں، وقت سلام تیرا منہ جو کعبے سے پھر گیا۔ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ہم کوئی چیز بندہ تقسیم کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عام صحابی اگر دوران نماز کوئی چیز تقسیم کرے تو نماز باطل۔ اگر اہل بیت میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ دے دے تو اللہ قرآن کی آیتیں بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا، پیغمبر گرامی جماعت کے بارے امیر المومنین آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے، جب نماز پڑھ رہے نا مولا علی، پیچھے صحابہ کرام صفوں میں سارے موجود ہیں، صفوں میں موجود صحابہ پیچھے دروازہ مسجد پہ سائل آ گیا۔ توجہ ہے نا؟ جب سائل آئے آگے کہتے ہیں مسجد والوں کچھ دو۔ جب کہا نا مسجد والوں کچھ دو، کچھ نہیں ملا۔ پھر اس نے صدا لگائی مسجد والوں کچھ دو، کچھ نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر صدا لگائی مسجد والوں کچھ دو، جب کچھ نہیں نہ ملا دروازہ مسجد سے رخ پھیرتے ہوئے پلٹ کے جاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تیرے گھر میں آیا تھا خالی جا رہا ہوں۔ توجہ ہے نہیں؟ اللہ تیرے گھر میں آیا تھا خالی جا رہا ہوں۔ اتنے لفظ کہنے تھے، علی مولا نے ہاتھ پیچھے کیا، اس نے انگوٹھی اتاری لے کے چلا گیا۔ جب مڑنے لگا نا ابھی اوپر سے آیت اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جلدی کر آیت لے کے جا۔ انگوٹھی دی ہے علی نے، اللہ نے جبرائیل کو کہا اللہ کون سی؟ کہا دیکھ لکھ قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ بڑی مہربانی، جو حالت رکوع میں، تمام شیعہ سنی تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ وہ آیت جب علی نے حالت نماز میں انگوٹھی دی تو یہ آیت ولایت آئی۔ اب بھی علی نے زکوٰۃ انگوٹھی میں، جو زکوٰۃ علی نے انگوٹھی دی، زکوٰۃ ہمارا واجب تو ہے نہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہم شیعہ زکوٰۃ کے منکر نہیں، ہم حکومت کو دینے کے منکر ہیں۔ ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتے،
کیوں حکومت اپنی عیاشیوں پہ اڑائے؟ ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں مستحق کو، ایسے ہی نہیں؟ میرے بزرگوں دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، علی نے دی انگوٹھی زکوٰۃ، تھے کہاں پہ؟ مسجد میں۔ جب مسجد، سائل کہاں پہ کھڑا ہے؟ دروازہ مسجد پہ۔ پیغمبر گرامی کے پیچھے کتنی صفیں تھیں اور علی کس صف میں تھے؟ توجہ ہے نا جی؟ یعنی پیغمبر گرامی محراب مسجد میں ایک صف، دو، تین، چار، اسلام نیا نیا عروج پکڑ رہا تھا، بہت سے صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ چلے، اور کوئی نہ ہو، اصحاب صفا تو تھے نا، جو وہیں پہ رہتے تھے، وہ تو تھے نا نماز میں۔ جب وہ آپ نماز پڑھا رہے، جو کچھ میں نے سیرت کی کتب میں پڑھا ہے کہ جب پیغمبر گرامی جماعت کروایا کرتے تھے تو امیر المومنین پہلی صف میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں دوستو، جب امیر المومنین آپ کی ابتدا میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ سائل کھڑا کہاں پہ تھا؟ دروازہ مسجد پہ۔ اس نے اتنی صفوں کو کاٹتے ہوئے علی کے ہاتھ کو دیکھا کیسے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ سوال میرا قابل توجہ ہے نا؟ اتنی دروازہ مسجد پہ سائل کھڑا ہے، اور دوسری بات، سائل جو ہے، اس کا مطلب ہے وہ سائل بھی کوئی عوام سائل نہیں۔ اگر ہماری صنف سے ہوتا تو پہلے نماز پڑھتا۔ اس کا مطلب ہے وہ سائل ایسا تھا کہ جس پہ نماز واجب نہیں۔ کون ہو سکتا؟ نبی، رسول، خلیفہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے سائل وہ تھا جو اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ عظمت علی بتانے کے لیے خدا نے کہا جا مان، اور تجھے پتا چلے کہ جانشین مصطفیٰ ہے کون۔ علی نے ہاتھ پیچھے کیا، اس نے وہاں سے نکالا، چلتا ہوا آیا، انگوٹھی اتاری، نکلا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا سائل بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ مانگنا اللہ سے ہے، ملنا دست علی سے ہے۔ علی سے بڑا وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور صاحبان ایمان وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ محمد و آل محمد سے بڑھ کے ہے ہی کوئی نہیں۔ وسیلہ وہ، چلے میں اس بات پہ اگر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں جس موضوع پہ اسی پہ گفتگو کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ میرے بزرگوں دوستو، علی نے دی زکوٰۃ انگوٹھی۔ یا علی جب پہلے مانگ رہا تھا کہ مسجد والوں کچھ دو کچھ دو، اس وقت کیوں نہیں دی؟ علی کہتے سمجھنے کی کوشش کر، پہلے مانگ کن سے رہا تھا؟ میں نے کہا یا علی مسجد والوں سے۔ کہا تجھے پتا نہیں جب علی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مسجد میں نہیں ہوتا، اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ جب اس نے نام اس کا لیا جس کے پاس علی تھا، اپنے بولو گلا میں عالم دینے ایک کس طرح ہو سکتا ہے علی اللہ کو علی پتہ ہی نہیں نماز۔ جاؤ، ایک جنگ میں میرے مولا علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا، شدت درد ہے۔ جب شدت درد ہے پیغمبر گرامی کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، علی مولا کے پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے، شدت درد کی وجہ سے نکال نہیں سکتے۔
पैगंबर फरमाते हैं जब अली नमाज पढ़े तीर खींचने वाली को एहसास ही नहीं होगा। जब अली नमाज पढ़े, अली ने क्या दी ज़कात में? अंगूठी। अंगूठी पता है कौन सी थी? कोई आम अंगूठी नहीं थी, स्पेशल अंगूठी। हजरत सुलेमान नबी, कुरान में बहुत बड़ा तज़किरा है हजरत सुलेमान नबी का। वो नबी जिसकी हवाओं पे हुकूमत, फिजाओं पे हुकूमत, दरिंद पे हुकूमत, चरिंद पे हुकूमत, बाहर पे हुकूमत, बार पे हुकूमत, बारगाह खुदाबंदी में हजरत सुलेमान नबी दस्ते दुआ बुलंद करके कहते हैं रब्बे हाबली मुल्का, ऐ अल्लाह मुझे मुल्क अता फरमा, बादशाही अता फरमा। अल्लाह ने अंगूठी भेजी, सुलेमान नबी ये अंगूठी पहन ले, तेरी हुकूमत हवाओं पर, फिजाओं पर, दरिंद पर, चरिंद पर, बाहर पर, बार पर, कायनात की हर शय पर तेरी हुकूमत होगी। अंगूठी उतार देगा, हुकूमत खत्म। अंगूठी पहन लेगा, हुकूमत शुरू। ये अंगूठी तबर्रुकाते अंबिया में चलते चलते पहुंची अली के पास। जो है ये अंगूठी तबर्रुकाते अंबिया में चलते चलते पहुंची अली के पास। अली ने दे दी ज़कात में। ले दी। ज़कात की कितनी किस्में हैं? दो। ज़कात की कितनी किस्में हैं जी? दो। एक है ज़कात वाजिब और एक है ज़कात मुस्तहब। ज़कात वाजिब, ज़कात मुस्तहब। वाजिब कितनी चीजों पर ज़कात है? जब मैंने बताया आपको 9 चीजों पर ज़कात वाजिब है। चावल, जौ, गंदम, खजूर, किशमिश, सोना, चांदी, गाय, भेड़, बकरी। एक सिंह है दोनों की। कितने हो गए जी? 9 चीजों पर ज़कात वाजिब है जब निसाब के मुताबिक हो। यानी ज़कात वाजिब कौन सी है? जो हिसाब करके दी जाए। ठीक है। ज़कात मुस्तहब क्या है? आप चौधरी साहब जा रहे हो बाजार में, कोई एक मांगने वाला आ जाता है, चौधरी साहब अल्लाह के नाम पे, चौधरी साहब जेब से 50-100 जो तौफीक थी निकाली दे दी। आगे गए एक और भिखारी आ जाता है अल्लाह के नाम पे, चौधरी साहब फिर जेब में हाथ डाला, जो तौफीक थी दे दी। यानी जो बगैर हिसाब के दी जाए वो ज़कात मुस्तहब। ऐसे सवाल पढ़िए जो हिसाब करके दी जाए वो ज़कात वाजिब, जो बगैर हिसाब के दी जाए वो ज़कात मुस्तहब। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अली ने जो अंगूठी दी ज़कात में वो ज़कात वाजिब थी या मुस्तहब? मुस्तहब थी ना। कोई हिसाब तो नहीं ना किया। अली नमाज पढ़ रहे, शायर आ गए, अली ने हाथ पीछे किया, अंगूठी दे दी, वो लेके चला गया। जब अंगूठी दे दी वो लेके चला गया, ये ज़कात मुस्तहब थी। थी क्या? सुलेमान नबी की पूरी हुकूमत और जाहिल मुल्ला अली के साथ किन्हें मिलाता है? जिस अली की मुस्तहब ज़कात सुलेमान नबी की हुकूमत के बराबर हो, उस अली की अपनी हुकूमत कितनी बड़ी होगी? जिस अली की मुस्तहब ज़कात सुलेमान नबी के बराबर हो हुकूमत के, उस अली की अपनी हुकूमत कितनी बड़ी होगी? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अली ने दे दी अंगूठी ज़कात में, साए लेके चला गया। एक जुमला मेरे ज़हन में आया, या अली आप इतना कुछ कर रहे हैं किसके लिए? अली फरमाते हैं मेरा अल्लाह राजी हो जाए।
ایک دن بس آخری بات تو میں تمام کروں. ایک دن میرے مولا علی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں یہودی کے پاس. یہودی کو کہتے ہیں مجھے کچھ قرض دے. قرض لے کے جتنے وہاں مسکین تھے غریب تھے ان کو تقسیم کر. خالی ہاتھ ہے. یہودی نے کہتے ہیں یا علی میں نے تو سمجھا اپنے لیے آپ نے قرض لیا ہے, تو یہ تو آپ نے سارا یہی تقسیم کر دیا, مجھے کب لوٹائیں گے؟ اللہ اکبر. علی فرماتے ہیں تو میں علی کو سمجھتا ہی نہیں, مجھے اس مال دنیا سے کوئی قرض نہیں. میں اس دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں جن کے بعد رجوع ممکن ہی نہیں. تو کیا سمجھتا ہے میں اس مال کا محتاج ہوں؟ اگر میں اس دیوار کو کہوں سونے کی ہو جا, اگر میں اس دیوار سے کہوں کہ سونے کی ہو جا تو یہ ہو جائے. ابھی علی نے کہا نہیں تھا, یہودی کو بتا رہے تھے کہ اگر کہوں تو ہو جا. وہ دیوار سونے کی ہو گئی. علی مولا نے دیکھا, دیکھ کے فرماتے میں نے تجھے کہا تو نہیں ہو جا. توجہ ہے نہیں صاحب؟ میں نے تجھے کہا تو نہیں ہو جا. کہتی ہے یا علی آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی, اس نے شک کیا تھا. نہیں سمجھ آ رہا جی, نہیں سمجھ آ رہا. اس نے شک کیا تھا, اس کے ذہن میں شک آنا تھا. میں نے فوراً حیات بدل کے اس کے شک کو دور کیا کہ علی ہم جیسا نہیں, وہ اور ہے ہم اور ہیں. میرے بزرگوں دوستو, دنیا نے عظمت علی کو پہچانا نہیں. اگر دنیا عظمت علی کو پہچان لیتی, اولاد زہرا بے جرم و خطا درباروں اور بازاروں میں نہ پھرائی جاتی. مسلمان ہو, محمد مصطفیٰ کی کلمہ گو ہو, اللہ تمہیں اپنی اولاد کا کوئی دکھ نہ دے. جو بے اولاد ہو اللہ تمہیں اولاد نورین عطا فرمائے. اور میرے بزرگوں دوستو, حسین آقا جو مدینے سے چلے ہیں نا, کوفہ والے بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے. 18,000 2 روایتیں میں نے پڑھی. کتاب کا نام ہے صحاب رحمت, فارسی زبان میں ایران سے چھپی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ 18,000 خطوط آئے ہیں میرے مولا کی طرف. دوسری روایت میں ہے 24,000 خط میرے مولا کی طرف آئے ہیں کہ مولا جلدی کیجئے, آئیے ہمیں آپ وقت کے امام کی ضرورت ہے. جب خطوط ملے ہیں نا میرے آقا کو, میرے آقا نے جناب مسلم کو کہا, مسلم تو میرا سفیر بن کے جا کوفے. جناب مسلم کو جب خط دے کے بھیجا, روانہ کیا ہے, اور جا کے کہنا میں بہت جلدی تمہارے پاس آؤں گا, جا کے بیعت لو. میں ہو کیا آیا ہوں, پچھلے سال چہلم پہ مسجد کوفہ میں جناب مسلم جب پہنچے ہیں نا, بہت بڑی مسجد ہے, آپ ظاہر جو بیٹھے ہو اس بات کو سمجھتے ہیں. جناب مسلم نے جب نماز پڑھائی ہے نا, 18,000 افراد نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. 18,000 افراد. چند دن گزرے, حالات خراب ہونا شروع ہو. نماز مغربین پڑھا کے
18,000 سے بیعت لینے والا جب دروازہ مسجد میں پہنچا ہے تنہا ہے. آج اللہ بس میں نے لفظ کہہ دیا، درد اپنے دل میں محسوس کرنا. 18,000 سے بیعت لینے والا جب دروازہ مسجد میں پہنچا ہے نا تنہا رہ گیا. حکومت وقت نے اتنا خوف زدہ کر دیا لوگوں کو کہ جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کی عزت و ناموس کو پامال کیا جائے گا، گھر کو جلایا جائے گا. لوگ خوف کے مارے دور ہو گئے جناب مسلم سے. آدھی رات کا وقت ہے، میرے آقا مسلم کبھی کوفے کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے. اور کوئی عام بندہ ہو نا تو اس کے لیے پھرنا آسان ہے، اور جس کے دو چھوٹے چھوٹے لال بھی جدا ہو چکے ہو اس کے لیے پھرنا بڑا مشکل ہے. زیادہ جناب مسلم کبھی کوفے کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں پھرتے پھرتے آدھی رات کا وقت ہو گیا. جب آدھی رات کا وقت ہوا ہے نا جناب مسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دروازے پہ عورت کھڑی ہے. اس عورت کے قریب جا کے دیکھتے ہیں یا امت اللہ اس کی ایمان اور کنیز خدا پانی پلا سکتی ہے. جب کہا نا کنیز خدا پانی پلا سکتی ہے، یہ عورت اندر گئی پانی کا جام لے کے آئی. جب پانی کا جام لے کے آئی ہے نا آج اس نے پانی دیا میرے آقا مسلم. پانی دینے کے بعد ایک مرتبہ جب جناب مسلم پانی لے کے بیٹھ کے پینے لگے ہیں نا، پی چکے پانی، اس عورت کو جام واپس کیا. جب جام واپس کیا نا یہ عورت پانی کا جام اندر رکھنے کے لیے گئی ہے. پھر واپس آئی، دیکھا کہ آپ کے مولا اتنے تھک گئے تھے کہ اسی کے دروازے پہ بیٹھ گئے. اور میں کہتا ہوں شریف سادو دعا کرو عالم غربت میں اگر کوئی کسی کے دروازے پہ بیٹھ جائے اسے اٹھائے کوئی، اجرکم اللہ، اسے اٹھائے کوئی نہ. یہ عورت جام اندر رکھ کے جب واپس آئی ہے نا اس نے دیکھا ہے کہ یہ بندہ خدا میرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہے. دیکھ کے کہتی ہے اے بندہ خدا تو نے پانی پی نہیں لیا؟ مولا مسلم چپ. دوسری مرتبہ پھر دیکھ کہتے ہیں اے بندہ خدا اَلَمْ تَشْرَبِ الْمَاءَ پانی پی نہیں لیا؟ اب میں تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تو اس وقت میرے دروازے پہ بیٹھ. اٹھ اپنے گھر جا، اپنے قبیلے میں جا. میرے آقا مسلم دے کہتے ہیں لا بیتا ولا عشیرت فی ھذا المصر. اے کنیز خدا اس شہر میں اب نہ کوئی میرا قبیلہ ہے نہ کوئی میرا گھر ہے. یہ عورت پریشان ہو ماذا معاملہ ہے کیا، تو ہے کون؟ آقا دیکھ کے فرماتے ہیں انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں. تو آقا جب پتا چلا نا کہ یہ آقا حسین کا سفیر ہے جلدی سے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کے کہتی ہے آقا مجھے پتا نہیں تھا، مجھے معاف کیجئے گا. ازادارو ایک مرتبہ یہ آقا مسلم کو لے کے اندر گئی. جب اندر گئی ہے جناب مسلم کو لے کے کھانا دیا، پانی دیا، رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دی. جب صبح ہوئی ہے نا ایک مرتبہ پتا چلا ہے کہ مسلم توبہ کے گھر پہ ہے. فوج توبہ کے گھر کی طرف اترنا شروع ہوئی. جب توبہ کے دروازے پہ فوج آئی ہے نا جناب مسلم کو اندر پتا چلا کہ فوج دروازے پہ آ گئی ہے. جناب مسلم نے زرہ پہنی. جب زرہ زیب تن کی ہے نا ایک مرتبہ توبہ قدموں پہ گر کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے باہر نہ جا، تو علی کی امانت ہے، تو زہرا کی امانت ہے، باہر نہ جا، باہر دشمن کی فوج ہے. ازادارو ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہتے ہیں تو میں ہاشمی اور میں غیرت مند ہوں اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی فوجی تیرے گھر کے اندر آئے تجھے جھڑک دے تیری توہین کرے. میں کہتا ہوں آقا مسلم آپ بڑے غیور ہیں نا، آپ تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ توبہ کی کوئی توہین کرے، توبہ کو کوئی چھڑک دے. آئیے ابھی 10 محرم کو دیکھنا جب آقا حسین کے لاشے سے سکینہ چمٹے گی ادھر بے حیا ظلم کریں گے.
मजलूम के कोई गम न दे। इज़ादारो तो कहा ना बाहर न जा, तू अली की अमानत है, तू बतूल की अमानत है। जनाब मुस्लिम देख के तो परेशान ना हो, मैं हाशमी हूँ, गैरतमंद हूँ, मैं इनसे जंग लड़ूंगा। जंग लड़ मुख्तसर कर दिया, किबला तशरीफ ले आए हैं, मेरे बुजुर्गों दोस्तों गिरफ्तार कर लिए इन्होंने। जब गिरफ्तार किया ना जनाब मुस्लिम को, ले गए दारुल अमारा की छत पे, जाके कहते हैं बेहया अमीर को सलाम करो। मेरे आका मुस्लिम दे कहते हैं अमीर हुसैन, और मेरे अमीर का नाम हुसैन है, मैं किसी को अमीर नहीं समझता। ज़रा इतना जुमला कहना था। एक मरतबा मेरे आका देख के फरमाते हाँ तुम्हें मुझे पता चल गया, तुम मुझे अभी शहीद कर दोगे, मैं 2-3 वसीयतें हैं वो सुन लो, फिर जो चाहे कर लो। ज़रा जब कहा ना मेरे आका मुस्लिम, कहा बताओ कौन कौन सी वसीयत है। मेरे आका देख के फरमाते मेरी पहली वसीयत ये है कि जब मुझे शहीद कर दिया जाए, मुझे दफन कर दिया जाए। दूसरी वसीयत आका फरमाते जब से मैं कूफा आया हूं ना, मेरे ऊपर कुछ कर्ज हो गया है, ये मेरी ज़िरा बेच के मेरा कर्ज दे दिया जाए। तीसरी वसीयत मेरे आका देख के फरमाते हैं मैं हुसैन को खत लिख बैठा हूं, हुसैन को इत्तला दे दो, हुसैन कूफा नाना हालात बदल गए, हुसैन कूफा नाना हालात तब्दील हो गए हैं। इतने जुमले कहने थे, ले गए दारुल अमारा के ऊपर जनाब मुस्लिम। इधर हुसैन मंजिल सालबिया पे, जब मंजिल सालबिया पे पहुंचे ना आका हुसैन जनाब अब्बास को बुलाए, अब्बास मेरे करीब आ। जब अब्बास को करीब बुलाया है ना, 2 अंगुश्तान इमामत को बुलंद किया। अब्बास ये एक मंजर देख, जब मंजर देखने वाला कौन है? अब्बास। आगे कौन है? मुस्लिम। मुस्लिम और अब्बास का रिश्ता पता क्या है? अब्बास के हिस्से की बहन का नाम है रुकैया, और रुकैया के शोहर का नाम है मुस्लिम। और ज़ादारो और शरीफ ज़ादो, शरीफ अपना घर उजड़ता देख सकते हैं, वो बहनों का घर उजड़ता नहीं देख सकते। अजरो को मिलल्लाह, अपनी बहनों का घर उजड़ता नहीं देख सकते। जब जनाब अब्बास ने देखा ना गुस्तान इमामत में क्या जनाब मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे, जल्दी से आका हुसैन को कहते मौला मुझे इजाज़े इमामत से कूफा पहुंचाइए। जब कहा ना इजाज़े इमामत से कूफा पहुंचाइए, कहा मुझसे अब्बास क्या करेगा? कहा मेरे भैया का सर बड़ा नाजुक है, दारुल अमारा की छत बड़ी बुलंद है, कर कुछ नहीं सकता, जाके दामन फैलाऊंगा, जब छत से सर नीचे आएगा ना अपनी गोद में लूंगा, सर के बाल साफ करूंगा। मेरे आका हुसैन ने कहते मुस्लिम अब्बास तूने दारुल अमारा की बुलंदी देखी है, जमीन की तरफ नहीं देखा। आप जो अब्बास ने जमीन की तरफ देखा ना, क्या देखते हैं कि एक काले बुर्के वाली बीवी है, दामन फैलाए खड़ी है और कह रही है मुस्लिम और जब से तूने मदीना छोड़ा है और मैं ज़हरा ने बकिया छोड़। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्यमुल क़ल्ब। वो दीवार सोने की हो गई। अली मौला ने देखा, देख के फरमाते मैंने तुझे कहा तो नहीं हो जा, तवज्जो है नहीं साहब, मैंने तुझे कहा तो नहीं हो जा। कहती है या अली आपकी वजह से नहीं हुई, इसने शक किया था। नहीं समझ आ रहा जी, नहीं समझ आ रहा। इसने शक किया था, इसके जहन में शक आना था, मैंने फौरन हैत बदल के इसके शक को दूर किया कि अली हम जैसा नहीं, वो और है हम और है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया ने अजमत अली को पहचाना नहीं। अगर दुनिया अजमत अली को पहचान लेती, औलाद ज़हरा बे जुर्म व खता दरबारों और बाजारों में न फिराई जाती।
مسلمان ہو، محمد مصطفیٰ کی کلمہ گو ہو، اللہ تمہیں اپنی اولاد کا کوئی دکھ نہ دے۔ جو بے اولاد ہو اللہ تمہیں اولاد نورین عطا فرمائے۔ اور میرے بزرگوں دوستو، حسین آقا جو مدینے سے چلے ہیں نا، کوفہ والے بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ 18,000 دو روایتیں میں نے پڑھی، کتاب کا نام ہے صحاب رحمت، فارسی زبان میں ایران سے چھپی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 18,000 خطوط آئے ہیں میرے مولا کی طرف۔ دوسری روایت میں ہے 24,000 خط میرے مولا کی طرف آئے ہیں کہ مولا جلدی کیجئے، آئیے ہمیں آپ وقت کے امام کی ضرورت ہے۔ جب خطوط ملے ہیں نا میرے آقا کو، میرے آقا نے جناب مسلم کو کہا، مسلم تو میرا سفیر بن کے جا کوفے۔ جناب مسلم کو جب خط دے کے بھیجا، روانہ کیا ہے اور جا کے کہنا میں بہت جلدی تمہارے پاس آؤں گا، جا کے بیعت لو۔ میں ہو کیا آیا ہوں، پچھلے سال چہلم پہ مسجد کوفہ میں جناب مسلم جب پہنچے ہیں نا، بہت بڑی مسجد ہے، آپ ظاہر جو بیٹھے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ جناب مسلم نے جب نماز پڑھائی ہے نا، 18,000 افراد نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ 18,000 افراد۔ چند دن گزرے، حالات خراب ہونا شروع ہو۔ نماز مغربین پڑھا کے 18,000 سے بیعت لینے والا جب دروازہ مسجد میں پہنچا ہے، تنہا ہے۔ اللہ، اس میں نے لفظ کہہ دیں، درد اپنے دل میں محسوس کرنا۔ 18,000 سے بیعت لینے والا جب دروازہ مسجد میں پہنچا ہے نا، تنہا رہ گیا۔ حکومت وقت نے اتنا خوف زدہ کر دیا لوگوں کو کہ جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کی عزت و ناموس کو پامال کیا جائے گا، گھر کو جلایا جائے گا۔ لوگ خوف کے مارے دور ہو گئے جناب مسلم سے۔ آدھی رات کا وقت ہے، میرے آقا مسلم کبھی کوفے کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اور کوئی عام بندہ ہونا تو اس کے لیے پھرنا آسان ہے، اور جس کے دو چھوٹے چھوٹے لال بھی جدا ہو چکے ہو اس کے لیے پھرنا بڑا مشکل ہے۔ زیادہ جناب مسلم کبھی کوفے کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، پھرتے پھرتے آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا ہے نا، جناب مسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دروازے پہ عورت کھڑی ہے۔ اس عورت کے قریب جا کے دیکھتے ہیں، یا امت اللہ، اس کی ایمان اور کنیز خدا پانی پلا سکتی ہے؟ جب کہا نا کنیز خدا پانی پلا سکتی ہے، یہ عورت اندر گئی، پانی کا جام لے کے آئی۔ جب پانی کا جام لے کے آئی ہے نا، آج اس نے پانی دیا میرے آقا مسلم کو۔ پانی دینے کے بعد ایک مرتبہ جب جناب مسلم پانی لے کے بیٹھ کے پینے لگے ہیں نا، پی چکے پانی، اس عورت کو جام واپس کیا۔ جب جام واپس کیا نا، یہ عورت پانی کا جام اندر رکھنے کے لیے گئی ہے، پھر واپس آئی، دیکھا کہ آپ کے مولا اتنے تھک گئے تھے کہ اسی کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اور میں کہتا ہوں شریف زادو، دعا کرو عالم غربت میں اگر کوئی کسی کے دروازے پہ بیٹھ جائے، اسے اٹھائے کوئی، اجرکم اللہ، اسے اٹھائے کوئی نہ۔ یہ عورت جام اندر رکھ کے جب واپس آئی ہے نا، اس نے دیکھا ہے کہ یہ بندہ خدا میرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہے۔ دیکھ کے کہتے ہیں، اے بندہ خدا، تو نے پانی پی نہیں لیا؟ مولا مسلم چپ۔ دوسری مرتبہ پھر دیکھ کہتے ہیں، اے بندہ خدا، اَلَمْ تَشْرَبِ الْمَاءَ، پانی پی نہیں لیا؟ اب میں تجھے اجازت نہیں دیتی
کہ تو اس وقت میرے دروازے پہ بیٹھ، اٹھ اپنے گھر جا، اپنے قبیلے میں جا۔ میرے آقا مسلم دے کہتے ہیں لا بیتا ولا عشیرت فی ھذا مصر، اے کنیز خدا اس شہر میں اب نہ کوئی میرا قبیلہ ہے نہ کوئی میرا گھر ہے۔ یہ عورت پریشان ہو، ماذا معاملہ ہے کیا، تو ہے کون؟ آقا دیکھ کے فرماتے ہیں انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں۔ تو آقا جب پتا چلا نا کہ یہ آقا حسین کا سفیر ہے، جلدی سے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کے کہتی ہے آقا مجھے پتا نہیں تھا، مجھے معاف کیجئے گا۔ ازادارو ایک مرتبہ یہ آقا مسلم کو لے کے اندر گئی، جب اندر گئی ہے جناب مسلم کو لے کے کھانا دیا، پانی دیا، رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دی۔ جب صبح ہوئی ہے نا ایک مرتبہ پتا چلا ہے کہ مسلم توبہ کے گھر پہ ہے، فوج توبہ کے گھر کی طرف اترنا شروع ہوئی۔ جب توبہ کے دروازے پہ فوج آئی ہے نا جناب مسلم کو اندر پتا چلا کہ فوج دروازے پہ آ گئی ہے۔ جناب مسلم نے زرہ پہنی، جب زرہ زیب تن کی ہے نا ایک مرتبہ توبہ قدموں پہ گر کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے باہر نہ جا، تو علی کی امانت ہے، تو زہرا کی امانت ہے، باہر نہ جا، باہر دشمن کی فوج ہے۔ اس آدھاروں ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہتے ہیں تو میں ہاشمی ہوں اور میں غیرت مند ہوں اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی فوجی تیرے گھر کے اندر آئے تجھے جھڑک دے تیری توہین کرے۔ میں کہتا ہوں آقا مسلم آپ بڑے غیور ہیں نا، آپ تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ توبہ کی کوئی توہین کرے، توبہ کو کوئی چھڑک دے۔ آئیے ابھی 10 محرم کو دیکھنا جب آقا حسین کے لاشے سے سکینہ چمٹے گی، ادھر بے حیا ظلم کریں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا سوائے گا میں مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ ازادارو تو کہا نا باہر نہ جا، تو علی کی امانت ہے، تو بطول کی امانت ہے۔ جناب مسلم دیکھ کے تو پریشان نہ ہو، میں ہاشمی ہوں، غیرت مند ہوں، میں ان سے جنگ لڑوں گا، جنگ لڑوں۔ مختصر کر دیا، قبلہ تشریف لے آئے ہیں، میرے بزرگوں دوستوں گرفتار کر لیے انہوں نے۔ جب گرفتار کیا نا جناب مسلم کو لے گئے دارالعمارہ کی چھت پہ، جا کے کہتے ہیں بے حیا امیر کو سلام کرو۔ میرے آقا مسلم دے کہتے ہیں امیری حسین، اور میرے امیر کا نام حسین ہے، میں کسی کو امیر نہیں سمجھتا۔ زیادہ اتنا جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں ہاں تمہیں مجھے پتا چل گیا، تم مجھے ابھی شہید کر دو گے، میں 2-3 وصیتیں ہیں وہ سن لو پھر جو چاہے کر لو۔ زیادہ جب کہا نا میرے آقا مسلم کہا بتاؤ کون کون سی وصیت ہے؟ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے مجھے دفن کر دیا جائے۔ دوسری وصیت آقا فرماتے ہیں جب سے میں کوفہ آیا ہوں نا میرے اوپر کچھ قرض ہو گیا ہے، یہ میری زرہ بیچ کے میرا قرض دے دیا جائے۔ تیسری وصیت میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں میں حسین کو خط لکھ بیٹھا ہوں، حسین کو اطلاع دے دو حسین کوفہ نانا حالات بدل گئے، حسین کوفہ نانا حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس ادارہ اتنے جملے کہنے تھے لے گئے دارالعمارہ کے اوپر جناب مسلم، ادھر حسین منزل سالبیہ پہ۔ جب منزل سالبیہ پہ پہنچے نا آقا حسین جناب عباس کو بلائے، عباس میرے قریب آ۔ جب عباس کو قریب بلائے ہیں 2 انگشتان امامت کو بلند کیا۔ عباس یہ ایک منظر دیکھ، جب منظر دیکھنے والا کون ہے؟ عباس، آگے کون ہے؟ مسلم۔ مسلم اور عباس کا رشتہ پتہ کیا ہے؟ عباس کے حصے کی بہن کا نام ہے رقیہ، اور رقیہ کے شوہر کا نام ہے مسلم۔ اور زادارو اور شریف زادو، شریف اپنا گھر اجڑتا دیکھ سکتے ہیں، وہ بہنوں کا گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی بہنوں کا گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتے۔ جب جناب عباس نے دیکھے نا گشتان امامت میں کیا جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ، جلدی سے آقا حسین کو کہتے مولا مولا مجھے
مجھے اجازت امامت سے کوفہ پہنچائیے. جب کہا نا اجازت امامت سے کوفہ پہنچائیے, کہا مجھ سے عباس کیا کرے گا؟ کہا میرے بھیا کا سر بڑا نازک ہے, دار الامارہ کی چھت بڑی بلند ہے, کر کچھ نہیں سکتا, جا کے دامن پھیلاؤں گا, جب چھت سے سر نیچے آئے گا نا اپنی گود میں لوں گا, سر کے بال صاف کروں گا. میرے آقا حسین نے کہتے مسلم عباس تو نے دار الامارہ کی بلندی دیکھی ہے, زمین کی طرف نہیں دیکھا. آپ جو عباس نے زمین کی طرف دیکھا نا, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے برقعے والی بیوی ہے, دامن پھیلائے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے مسلم اور جب سے تو نے مدینہ چھوڑا ہے اور میں زہرا نے بقیہ چھوڑ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين أيهم انقلب